الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار اس سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں آج میں نے قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اور اس کے رکو نمبر 31 کی سب سے آخری آیتیں ہیں آیت نمبر 240 241 اور 242 یہ تینوں آیتیں پھر سے طلاق کے تعلق سے روشنی ڈالتی ہیں بالخصوص ایک اہم مسئلہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے اور یہ وہ 3 آیتیں ہیں کہ اس کے بعد جو طلاق خلا اور حلالے کے جو مسائل کا جو ایک تسلسل ان رکوعات میں چل رہا تھا وہ ان 3 آیتوں پر ختم ہوتا ہے اس کے آگے کوئی بھی آیت طلاق سے جڑی ہوئی یا خلا سے جڑی ہوئی یا حلالہ وغیرہ کے سے جڑی ہوئی یا ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی نہیں ہے بالخصوص سورہ بقرہ کے اس پارہ نمبر 2 کے اختتام تک اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ بنو اسرائیل کا ہی تذکرہ کرتا ہے جو کہ موضوع جیسے کہ پہلے سے شروع ہو رہا تھا پہلے سے چل رہا تھا تو گویا کہ یہ 3 آیتیں آخری آیتیں ہیں طلاق کے تعلق سے آئیے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں کیا نصیحت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم وفات پا جائے تم میں سے
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ذَرُوا یعنی چھوڑنا، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جائیں، أَزْوَاجًا بیویاں. اس کا ترجمہ سن کر ایسا لگ رہا ہوگا اور اس کی تلاوت سن کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس سے پہلے یہ آیتیں غالباً سنی ہوئی ہیں. یقیناً یہ آیتیں یا یہ آیت کی ابتدا، آیت نمبر 240 کی جو ابتدا ہے ہو آیت نمبر 200 غالباً 34 کی ابتدا جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے یہ آیت بھی ہے. آیت نمبر 234 کیا ہے؟ اس میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہی الفاظ ہیں جو آیت نمبر 234 کی ہے. رکو نمبر 30 کی جو آیت ہے آیت نمبر 234، اس میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ مریں. دونوں کا انداز بیان دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آیت نمبر 234 میں بھی وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور آیت نمبر 240 میں بھی وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ دونوں کی ابتدا اسی ضمن میں ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 240 میں وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. کہا اللہ نے کہ جو شوہر ہے جو اپنی بیویاں چھوڑ مرے انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر کے مریں لِأَزْوَاجِهِمْ اپنے بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ 1 سال تک کے نان نفقے کی ذمہ داری خاوند کے گھر کی طرف سے ہوگی. اس طرح کی وصیت کر جائیں. وصیت میں 2 قسم کے معنی ہیں. آیت کو غور سے سنیں اور جلدی سے نتیجے پر نہ آئے، کیونکہ میں صرف آیت کا لفظی ترجمہ اور آیت کو سمجھنے کے لیے جو مختصر سی تشریح درکار ہے وہ کر رہا ہوں، اور حقیقت کچھ اور ہے. اگر آپ لوگوں نے 234 آیت کو 234 یاد ہوگی تو اس کے ضمن میں اس آیت کو ہی میں نے پیش کیا تھا، اس کا بھی ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا تھا. اگر آپ کے ذہن میں درس کا تسلسل باقی ہے تو آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کریں گے. کہا اللہ نے کہ جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ان کے گھر سے ان کی بیویوں کو 1 سال تک نان نفقہ دیا جائے. وصیت کے 2 معنی ہیں. ایک، اللہ تبارک تعالیٰ خود وصیت کر رہا ہے کہ جس کا شوہر مر جائے اس کو اس کے شوہر کے گھر سے 1 سال تک نان نفقہ دیا جائے، کھلایا پلایا جائے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شوہر مر رہا ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد گھر سے نہ نکالے، اسے کھلائے پلائے 1 سال تک. اس درمیان اگر وہ عدت سے باہر آتی ہے، پاک و صاف ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس طرح کی وصیت کرے. تیسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو اپنی وصیت کے بارے میں بتلایا، دوسرا شوہر کو وصیت کرنے کے لیے کہا، تیسرا اگر کوئی شوہر وصیت کر جاتا ہے تو اس کی وصیت پہ عمل بھی کیا جائے. تیسری بات بھی اس میں آ گئی. اگر وہ وصیت کرے تو ضروری ہے کہ اس طرح عمل کرے. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے کہ 1 سال تک انہیں نان نفقہ دیا جائے غیر اخراج، اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. فَإِن خَرَجْنَ اگر وہ خود ہی نکل جائیں، 1 سال تک نان نفقے کی ذمہ داری لی گئی ہے، کچھ مہینے ہی کھلایا پلایا گیا اس بیوہ کو،
کچھ ہی مہینوں بعد اگر نکل کر جانا چاہے یا کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس کو جانے دو. فیما فعلن فی انفسہن من معروف، دستور کے مطابق اگر وہ اپنے نفس کے تعلق سے کوئی فیصلہ لے لیتی ہے یا کچھ کرنا چاہتی ہے اپنے نفس کے تعلق سے تو اس کو کرنے دو، کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرو، اور اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد کچھ مہینے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا نکاح کرے تو وہ کر سکتی ہے، من معروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق. حقا علی واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 240 اور مکمل. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں نے آیت نمبر 234 پر درس دیا تھا، اس کی تشریح، اس کی تفسیر میں نے بیان کی تھی، تو اس کے ضمن میں اس آیت کو میں نے بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آیت نمبر 240 حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مؤخر ہے مگر حکم کے اعتبار سے، تنزیل کے اعتبار سے اول ہے. سب سے پہلے آیت نمبر 240 نازل ہوئی، بعد میں آیت نمبر 234 نازل ہوئی. آیت نمبر 240 جب نازل ہوئی تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور بیوی چھوڑ مرے تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے کہ 1 سال تک اس کی بیوی کے نان نسخے کی ذمہ داری لی جائے اور اس کو گھر سے نہ نکالا جائے. یہ حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلے تھا، یہ حکم پہلے تھا. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کے آخر میں اللہ نے کہا واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے کہ کب کون سا حکم دیا جائے. اس آیت میں بیوہ کی جو عدت بتلائی گئی وہ 1 سال کی بتلائی گئی ہے. کتنی بتلائی گئی ہے؟ 1 سال کی بتلائی گئی ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو 1 سال تک اس کی عدت ہے. اشارہ ہے اس میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ اس درمیان کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. مگر یہ بعد میں منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، صرف اس کی اب تلاوت ہوتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 234 جو کہ بعد میں نازل ہوئی اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. اللہ نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو کوئی مر جائے اور بیویاں چھوڑ مرے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکی رکھے 4 مہینے 10 دن. یہ جو ہے نمبر کے ساتھ، عدد کے ساتھ جو عدت بیان کی گئی ہے، یہ حکم کے اعتبار سے یہ ناسخ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل ہوگا کہ بیوہ عورت کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ اپنے تعلق سے چاہے کچھ بھی فیصلہ کرے، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے. 4 مہینے 10 دن اس کا شوہر کے لیے ماتم ہوگا، غم ہوگا، سوگ ہوگا. اس درمیان وہ زیب و زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی. بہت سارے مسائل ہم نے آیت 234 کے حوالے سے ہم نے سنے ہیں. اس لیے آگے اللہ نے کہا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. انداز وہ آیت 240 کا ہی ہے. کیا کہا اللہ؟ تو آیت 234 میں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب ان کی وہ عدت مکمل ہونے کو آ جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے ولیو، اے سرپرستو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اگر وہ اپنے آپ کے تعلق سے کوئی فیصلہ لے لیتی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. آیت 234 ناسخ ہے، بعد میں نازل ہوئی، اس کا حکم باقی ہے، اس پر عمل
کیا جائے گا، اس سے مسائل نکالے جائیں گے، اس سے استدلال کیا جائے گا، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ ایک بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، حالانکہ نزول کے اعتبار سے پہلے ہے۔ اور آیت نمبر 240 یہ منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا بیوہ کی عدت کے لیے، اور نہیں اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ بیوہ کی عدت کیا ہوگی۔ جس کا شوہر مر جائے وہ اس کی عدت کیا ہے، اس آیت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یہ منسوخ ہے۔ منسوخ کے تعلق سے غالباً جب سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں جہاں پر منسوخ آئی تھی، وہاں پر میں نے منسوخ کے تعلق سے کافی تفصیلی طور پر میں نے بتلایا تھا کہ ناسخ منسوخ کیا چیز ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گہرا علم ہے، اس کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ناسخ منسوخ ہے اور احادیث میں بھی ناسخ منسوخ ہے۔ پہلے حکم کوئی نازل ہوتا ہے، پہلے کوئی حکم دیا جاتا ہے، بعد میں اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر نیا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، جو کہ حکمت والا ہے، وہ بہت بہتر جانتا ہے۔ تو اس کو میں نے کافی تفصیلی طور پر بتا دیا تھا۔ یہاں پر ایک بار پھر ایک چھوٹی سی بات بیان کروں گا تاکہ ذہن اور کھل جائے کہ جو منسوخ کا جو طریقہ ہے قرآن مجید میں 3 طریقے کا ہے۔ پہلا، قرآن مجید کی آیت جو ہے نا، جو نازل ہوئی، اس کا حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ۔ نازل ہو گئی تھی، اس کے اندر جو حکم تھا وہی منسوخ، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ ایسی آیتیں قرآن مجید میں نہیں ہے، مطلب نکال دی گئی، اس کو اس کی ترتیب میں نہیں لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ نازل ہوئی تھی، کچھ دن عمل بھی ہوا ہوگا، اللہ نے ان آیتوں کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ بھلا بھی دیا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم تمہارے ذہنوں سے ان آیتوں کو بھلا بھی دیتے ہیں، بھلا بھی دیا۔ تو وہ آیتیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ۔ دوسرا، حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے۔ ایسی بھی آیتیں ہیں، اس کے تعلق سے میں نے دلائل بھی غالباً اس سے پہلے جو دروس میں نے دیے ہیں، ایسی کون سی آیتیں ہیں، آیتوں کی مثالی میں نے دیا تھا کہ حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ۔ تلاوت نہیں ہے، آج قرآن مجید میں وہ آیتیں موجود نہیں ہیں اور اس کا حکم باقی ہے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ یاد کریں، ذہن پر زور ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ بوڑھا اگر زانی ہو تو کیا ہوگا، اس کے تعلق سے اللہ نے آیتیں نازل کی تھی، اس کا حکم باقی ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا حکم کیا ہے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا حکم کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیتیں موجود نہیں مگر اس کا حکم باقی ہے۔ یہ کیا ہے، حکم باقی اور تلاوت منسوخ۔ تیسرا ایک ہے، حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ حکم منسوخ ہے، اب اس سے کسی قسم کا حکم نہیں نکالا جائے گا، اور تلاوت باقی ہے۔ اس کی کون سی مثال ہے، وہ بتا سکتا ہے اس کی مثال؟ تیسرے نمبر کی پھر سے دوہرا رہا ہوں، جاگ جائیے، ہوش میں آ جائیے۔ ناسخ اور منسوخ کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی آیت حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ۔ آیت نازل ہو گئی تھی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، ویسی آیتیں قرآن مجید میں ہے بھی نہیں، اللہ نے اٹھا لیا۔ دوسرا، حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گیا۔ جو آیت اللہ نازل کی تھی اس کا حکم باقی ہے، آج بھی اس کو شریعت کے طور پر لاگو کیا جاتا ہے، مگر تلاوت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ ویسی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے وہ تلاوت نہیں کرتے، اور حکم باقی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کی، اس کی مثال میں نے وہ دی کہ بوڑھا شخص اگر زنا کرے یا شادی شدہ اگر زنا کرے یا غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حکم جو آج ہم اپلائی کرتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ وہی حکم ہے جو نازل ہوا تھا، تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری اس کی یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے۔
اس کی مثال کیا ہے؟ یہی آیت ہے جس کے بارے میں ہم درس سن رہے ہیں کہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ تلاوت کر رہے ہیں 14.5 سال سے ہر مسلمان اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم نہیں، اس پر حکم نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس سے کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا، نہیں اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک بیوہ کی عدت کیا ہوگی، دلیل نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا حکم منسوخ ہے۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی جس کو ناسخ کہتے ہیں وہ آیت نمبر 234 ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بیان کیا کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناسخ آیت ہے۔ تو آیت نمبر 240 کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے 1 سال کی عدت بتلائی بیوہ کی، مگر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ نے کہا، اس کے اندر 2 باتیں اللہ نے بیان کی کہ جو شوہر مر رہا ہے وہ یہ وصیت کرے کہ 1 سال کے نان نسخے کی ذمہ داری اٹھائے اس کی بیوی کی، اور غیر اخراج یعنی اس کو گھر سے نہ نکالے، اسی گھر میں رکھے۔ تو بہت سارے علماء اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ غیر اخراج سے مراد جب وہ عدت گزارنی ہو تو وہ اسی کے گھر میں گزارے اس آیت سے، مگر چونکہ آیت میراث جب نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ جب آیت میراث نازل ہوئی جس کے اندر وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت نہیں کر سکتا۔ غالباً ہم لوگوں نے آیت میراث وغیرہ کا بھی درس سنا ہے کہ آیت میراث نازل ہونے کے بعد وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اب کوئی شخص وصیت کر کے نہیں مر سکتا، جتنا بھی ترکہ ہوتا ہے، مال متروکہ ہوتا ہے، وہ خود بخود اس کے وارثین میں بٹ جاتا ہے اللہ کے کیلکولیشن کے حساب سے، اللہ کے نصاب کے حساب سے۔ اللہ نے جو کیلکولیشن دیا کہ کس کو کتنا پرسنٹیج دیا جائے اس کے حساب سے وہ بٹ جائے گا، وصیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وصیت یعنی آیت میراث نازل ہونے کے بعد یہ وصیت کرنے والا حکم بھی منسوخ ہو گیا کہ آپ کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کو میرے مرنے بعد 1 سال تک گھر میں رکھو اور وہ یہی عدت گزارے گی۔ اس لیے صحابہ تابعین وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے تو اپنی عدت اور بھی گزار سکتی ہے، اور بھی گزار سکتی ہے، یا پھر شوہر کے گھر میں بھی جہاں اس کا شوہر کا انتقال ہوا ہے وہاں پہ بھی 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزار سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ چاہے تو اپنے نفس کے تعلق سے فیصلہ لے سکتی ہے اور کسی جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب آئیے بڑی اہم آیت نمبر 241 کی طرف بڑھتے ہیں، 241۔ یہ آیت بھی ہم نے کسی اور آیت کے ضمن میں اس کو لیا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح میں نے بیان کی ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 241 حالانکہ 240 سے جڑی ہوئی ہے، اس سے اس کا ربط اور تعلق ہے، مگر الگ سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو شوہر مر جائے، بیویاں چھوڑ جائے، اس کے اندر لفظ آ گیا متاعا الی الحول، 1 سال تک انہیں فائدہ دیا جائے، ہے نا؟ یہ بیوہ ہوتی ہے اس کو 1 سال تک اس کے گھر سے نان نفقہ دیا، یہ کیا ہے؟ متاع۔ اور مطلقہ جو عورت ہوتی ہے اس کو بھی متاع یعنی فائدہ دیا جاتا ہے اسی کے ضمن میں، پر آیت الگ سے ہے، نئے انداز سے ہے، اس لیے اس کا حکم بھی عام ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ جو عورتیں ہوتی ہیں متاع بالمعروف، ان کو متاع دیا جائے، متعہ یعنی فائدہ اٹھانے کی چیزیں دی جائے دستور کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے، یہ فرض ہے متقی لوگوں پر، تقوی وہ پرہیزگار والے لوگوں پر یہ حق ہے، فرض ہے کہ وہ مطلقہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے۔ اس کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں کافی تفصیلاً دیکھا تھا کہ مطلقہ عورت کو کیا کچھ ملتا ہے اگر وہ اس کو اگر اس سے نکاح کیا گیا، مہر مقرر نہیں ہوا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا تو کیا؟ 4 قسم کی کنڈیشنیں یاد ہوں گی۔ پہلی وہ کنڈیشن جس میں
دخول سے قبل اور مہر مقرر کرنے سے قبل، مہر بھی مقرر نہیں ہے، دخول بھی نہیں کیا گیا، اس وقت اس کو متعہ ہے، حقیقتاً متعہ ہے، یعنی فائدہ مند کوئی چیز دے دینی ہے، کیونکہ دخول بھی نہیں کیا گیا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، تو کچھ نہ کچھ فائدہ مند چیزیں اس کو دے کے روانہ کرنا ہے تاکہ اس کی دل جمعی ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کو برا نہ لگے، خوشی خوشی وہ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ طلاق شدہ ہے، طلاق ہو گئی، اس کی طلاق دی گئی دخول سے پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے۔ دوسرا، دخول سے قبل مہر مقرر کرنے کے بعد، دخول نہیں کیا گیا مگر مہر مقرر کرنے کے بعد تو آدھا مہر دینا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، آدھا مہر۔ آیت نمبر 237 کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ طلاق شدہ عورت کو۔ طلاق کس کو دی جا رہی ہے؟ دخول سے قبل دیا جا رہا ہے اور مہر مقرر کرنے کے بعد طلاق دی جا رہی ہے، تو ایسی مطلقہ عورت کو آدھا مہر دیا جائے تاکہ اس کی دل جمعی ہو، دل آزاری نہ ہو، خوشی خوشی وہ جائے، پھر اپنے نئی زندگی اور نئے مستقبل کا استقبال کرے۔ تیسرا، دخول کے بعد مہر مقرر کرنے سے پہلے، دخول کر لیا گیا مگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ایسے وقت دستور کے مطابق، خاندان کے مطابق، اس خاندان میں اس لڑکی، اگر اس خاندان میں لڑکیوں کو جتنا مہر دیا جاتا ہے اتنا مہر دے دے پورا، کیونکہ دخول کیا گیا تھا۔ چوتھا کیس، دخول کے بعد مہر مقرر کرنے کے بعد نکاح ہو گیا، یہ تو عام نکاح ہے، اس کے بعد اگر طلاق دی جائے تو پورا مہر جو مہر مقرر کیا گیا تھا پورا کا پورا دینا لازم ہے۔ یہ دیکھیے چاروں کنڈیشنوں میں مطلقہ عورت کو فائدہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے کیس میں تو متعہ دیا جا رہا ہے، یعنی فائدہ مند چیزیں دی جا رہی ہے، کیونکہ دخول بھی نہیں ہے اور مہر بھی نہیں ہے۔ باقی کی تینوں کنڈیشنوں میں کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے، اور مہر دیا جا رہا ہے پورا یا پھر آدھا، تاکہ اس کی دل آزادی نہ ہو۔ ان مسائل کے ضمن میں نے آیت نمبر 241 کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ نے قرآن میں ایک آیت ایسی بھی نازل کی جس میں عام حکم دیا اور کہا چاہے کوئی بھی مطلقہ عورت ہو، مہر تو دو ہی دو، اگر نہیں دیا ہے تم نے تو اور طلاق دے رہے ہو، دخول ہو گیا، مہر بھی مقرر تھا تو مہر تو دو ہی دو، اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ دو تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، خوشی خوشی جا سکے۔ یا پھر تم نے مہر دے دیا تھا شروع میں ہی، سال 6 مہینے 2-4 سال تم اس کے ساتھ گزار چکے زندگی، اب تم طلاق دے رہے ہو تو مہر تو دے چکے ہو، وہ تم سے مہر نہیں مانگے گی، پھر بھی طلاق دے چکے ہو، اس لیے متقی لوگ، محسن لوگ، نیکی کرنے والوں کا یہ کام ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، تم اس کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہو، اس کو کچھ نہ کچھ دو تاکہ وہ خوشی خوشی اپنے گھر جا سکے، ذلیل و خوار کر کے اس کو اپنی زندگی سے نہ نکالو۔ کیا بہترین اسلام ہے، دیکھیے کیا بہترین اصول دے رہا ہے، معاشرے کے فتنے اور فساد کو ہی ختم کر رہا ہے جڑ سے۔ طلاق دینے کے باوجود بھی حالانکہ مہر دے چکے ہو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دو، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کوئی بھی مطلقہ عورت ہو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ مند چیزیں دی جائے، مہر دیا ہے تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ مند چیزیں دی جائے، فائدہ اٹھانے کی چیزیں دی جائے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو بلکہ دل جمعی ہو، خوشی خوشی وہ اپنے گھر چلی جائے یا اپنے نئے مستقبل کا استقبال کر سکے۔ یہ آیت سے یہ دلیل نکلتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کے آیتوں میں نے کہا بھی تھا کہ اللہ نے یہاں پر متاع بالمعروف حقا علی المتقین کا، متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ مطلقہ عورت کی دل آزاری نہ کرے۔ دیکھیے کیا بہترین اسلام ہے، جو نئی نویلی دلہن ہے نہ صرف اس کی عزت کرنے کی بات کرتا ہے بلکہ جس کو ہکالا جا رہا ہے، جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اس کی بھی عزت کرنے کو کہہ رہا ہے کہ اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کا دل رکھو، کچھ نہ کچھ دو اس کو۔ ظاہر سی بات ہے پیسہ، مال و دولت، مال و متاع ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے زخم بھر دیتی ہے۔ کمپنسیشن کیا چیز ہے؟ یہ آج کورٹ کے اندر ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ کمپنسیشن، کیا ہے یہ؟ مرڈر ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، کمپنسیشن جو مل جاتا ہے
دیتا ہے. ورکر کام کر رہا تھا, فیکٹری میں ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ تو دوبارہ نہیں ملنے والا, مگر ورکرز کمپنسیشن فیکٹری ایکٹ 1948 کے حساب سے اس کو ہاتھ کٹنے کا معاوضہ ملے گا, کمپنسیشن, اس کا وہ زخم بھر جاتا ہے. کمپنسیشن, اللہ تعالیٰ بھی تو اسی کی بات کر رہا ہے. کمپنسیشن دو اس کو, طلاق دے رہا ہے اس کا نقصان ہے. کوئی عورت نہیں چاہتی کہ بیجا وہ مطلقہ ہو جائے, بغیر شوہر کے ہو جائے, نہیں چاہتی. حالات اس کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کرتے ہیں. یہ آدمی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ بغیر عورت کے رہے, حالات اس کو لا کر کھڑا کرتے ہیں. مگر آدمی کا نقصان کم, عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے وقت بھی عورت کی عزت کرو, اس کو فائدہ مند چیزیں دو تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو, دل جمعی ہو, خوشی خوشی وہ اپنے مستقبل کا استقبال کر سکے. جبکہ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا کہا کہ سورہ احزاب میں یا سورہ احزاب میں ہی غالباً اللہ نے کہا کہ جو احسان کرنے والے ہیں ان پر یہ حق ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا حقا علی المتقین, متقیوں پر یہ حق ہے اور فرض ہے, ضروری ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ نے کیا کہا کہ یہ محسنین, حقا علی المحسنین, یعنی احسان کرنے والوں پر یہ حق ہے, یہ ضروری ہے. دونوں جگہ اللہ تبارک تعالیٰ عورت کی دل آزاری سے روک رہا ہے اور دل جمعی کی تاکید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم متقی ہو, اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو, آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اس کی دل آزاری نہ کرو, اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو. احسان کرنے والوں میں سے ہو تو احسان کو نہ بھولو بلکہ احسان کرتے رہو, اور اپنی برتری کو نہ بھولو, اپنی برتری کو بڑھاؤ. اگر تم نیکیاں کرنے میں کسی سے آگے ہو تو پیچھے نہ رہو بلکہ اور نیکیاں کرو, احسان کرتے جاؤ, اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے آیت نمبر 242 کے اندر کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. طلاق, خلا, حلال, ہر ایک کے مسائل کے آخر میں اللہ نے کیا کہا, کذالک یبین اللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے, لکم آیاتی, اپنی آیتوں کو, اے انسانوں تمہارے لیے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم سمجھو, نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. دیکھیے آپ طلاق خلا کی طرف سے کتنی ڈیٹیل, کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسائل کو بیان کیا. وجہ کیا اللہ کی وجہ ہے تاکہ لوگ سمجھیں. اب اگر لوگ ہی اگر یہ دعویٰ کریں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب ہے جو نہیں سمجھ میں آنے والی ہے تو وہ قرآن ہے. دوسرا, سب سے مشکل اگر کوئی کتاب ہے اس دنیا میں تو وہ قرآن مجید ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, سب سے مشکل کتاب. ہاں, اس کو حفظ ضرور کیا جاتا ہے. ایک صاحب نے تو بڑی عجیب و غریب تعویل کی آیت کی, جو سورہ قمر کی آیت ہے, لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. 4 بار اللہ نے اس آیت کو دہرایا ہے. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے, تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا. فہل من مدکر کا مطلب سمجھنے والا. ان کو وہ آیت ہی ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ایسا کیسا, قرآن آسان اور سمجھ میں آنے والی. انہوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا اور کہا کہ بے شک قرآن مجید آسان ہے حفظ کرنے کے لیے, تو کیا کوئی ہے حفظ کرنے والا. اب بتاؤ, ارے اللہ کے بندے, کم سے کم آیت کا معنی مفہوم اور ترجمہ تو نہیں, ایسے اس طرح غلط نہیں کرنا تھا, اپنے حساب سے نہیں کرنا تھا. جو لفظ ہے وہی لفظ رکھنا تھا. اس کی تشریح میں تم جو کچرا ڈالنا ہے ڈالو, تم کو حق ہے. آیت کے ترجمے میں تو کم سے کم ایسی ناانصافی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ کہہ رہا میں نے آسان کر دیا, اللہ کہہ رہا میں نے یہ آیتوں اس لیے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ تم سمجھو. تمہارے سمجھانے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے, بتلا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. اور ہم ہے کہ یہ کہیں گے نہیں, سب سے مشکل کتاب اللہ کی, سب سے پیچیدہ مسائل اسلام کی. حیرت انگیز بات ہے, قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو پڑھے, قسم خدا ہی کہتا ہوں بہت آسانی سے انشاءاللہ, نیت جیسی ہوگی ویسے اللہ کام کرتا ہے, بہت آسانی سے اسلام کے سارے مسائل انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے. ایک ہی دن اگر آپ شرط لگائیں کہ آج ہی سارے مسائل سمجھ میں آ جائے, ایسا نہیں ہوگا. پوری زندگی پڑھیے, موت کی آخری سانس تک آپ کوشش کرو, انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں جو مسائل بیان کیے گئے وہ سمجھ میں آ جائیں گے. اس کے برخلاف قرآن مجید اور
احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی موٹی موٹی 18 جلدیں کائے کی؟ مسائل کی، فقہ کی. میں فقہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جس طریقے سے اس میں قرآن اور احادیث کا نچوڑ بتایا جاتا ہے، جتلایا جاتا ہے، وہ سب ہوتا نہیں ہے. میں کسی خاص کسی مسلک گروہ یا فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں فقہ کے نام پر لوگوں نے قرآن اور احادیث سے ایسے ایسے مسائل نکالے کہ وہ خود آپس میں کانٹرڈکشن ہوتے ہیں، وہ خود آپس میں ان کا تضاد ہوتا ہے، اور لوگ تو پاگل ہو جاتے پڑھتے پڑھتے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ اس میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں یا جب میں پڑھتی ہوں تو جو خیال پہلے نہیں تھا وہ نئے نئے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. شاید اس وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہوگا، شاید اس وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہوگا. صرف وضو ٹوٹنے کے تعلق سے کم 50 قسم کے خیالات ہوں گے جس کو مسائل کے طور پر پیش کرتے ہیں. 50 قسم کے، یعنی جو جس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ لے گا شاید ایسا ہو گیا. نہیں، جس بات کا ڈر نہیں تھا اس بات سے اس کا ڈر پیدا ہو جائے گا. کیوں ایسا کیا تم نے؟ جبکہ اللہ کی کتاب آسان، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آسان، پڑھتے تو سمجھ میں آتا، اس راہ پر چلتے تو سمجھ میں آتا. جس راہ پر تم نے چلا ہی نہیں اس کے بارے میں دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ وہ بڑی مشکل ڈگر ہے، بڑا مشکل راستہ ہے؟ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر کوشش کی ہے تو قسم خدا کی تم اپنی پیٹھ تھپتھپاتے کہتے کہ واقعی اتنا بہترین راستہ اور کوئی نہیں، اتنا سہل راستہ اور کوئی نہیں ہے. تم نے کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس پر رہتے ہوئے دوسرے راہ کی تلاش کرتے رہے، دوسرے راہ کے متراشر ہے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث کا سب سے بہترین منہج، سب سے بہترین طور طریقہ، سب سے بہترین سبیل جو تھی وہ تمہارے لیے مشکل نظر آئی. قرآن میں بڑا مشکل نظر آتا ہے، اسلام بڑا مشکل نظر آتا ہے، احادیث بڑے مشکل نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں احادیث کی کتاب میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہے، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اگر ہاتھ نہیں لگائیں گے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کنفیوژن کس کے لیے ہے؟ کون کہا کنفیوژن ہے احادیث کتابوں میں؟ بالکل نہیں ہے. مطالعہ کیا، کبھی کوشش کی؟ اگر ایک آدھ کتاب کبھی اٹھا لیتے ہو سال میں ایک بار اور پڑھنے میں اگر کنفیوژن آ رہا ہے وہ تمہاری قسمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی صحیح چیزوں سے بھی گمراہ کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں خود دعویٰ کیا ہم تو قرآن سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ کی مصلحت ہے، نیت صاف رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن سے ضرور ہدایت دے گا، احادیث سے ضرور ہدایت دے گا. یہی دو چیزیں تو ہے ہماری ہدایت کا سر چشمہ، منبع اور ذریعہ. اور انہیں کو مشکل سمجھ لیں تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی جھولی میں ہدایت نہیں بلکہ گمراہی آئے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. یبین اللہ، واضح وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر لو، تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کی کتاب آسان ہے، اللہ کے مسائل آسان ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اسی ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے، احادیث صحیحہ سے خوب جم کر محبت کرنے اور اس کی محبت کو اپنے دل میں پروان چڑھانے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.